یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جنتیاں نال پیار کرنا تے حضور دے صحابہ دے دروازے تے گیا میں دروازہ کھولیا، بڑی حیرت دے نال کہ دروازے تے کون ہے؟ اللہ اللہ فرمایا نبی نے صحابی فرماؤں میں نہیں، میں دروازہ کھولیا، میں زیارت کی تھی، پوچھا سانوں بھی دسو کون ہے؟ ساڈے دل دے اندر بھی چاہت بد گئی ہے، تو سارے زیارت کر لی ہے، سانوں بھی دسو کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماؤں میں نے اور کوئی نہیں میرے نبی دا یار ابو بکر ہو گیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی دا یار ہے ابو بکر۔ میں جنتی دی نا بشارت بیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کہ حضور نے فرمایا سی کہ جا کے جنتی بشارت دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اے نہیں ہوگا جواباً فرمایا کہ نبی پاک نو کی پتا ہوئے میں کہوں یا نبی پاک نو میرے عمال دا کی پتا ہوئے یا حضور نو کی میں پتا ہوئے میں جنتی ہوں نہیں۔ فحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کیتا، یا اللہ میرا شکر ہے تیرے یار نے اپنے یار نے جنبی کے چھڑے آئے۔ 2000 کے اللہ تین چیزاں پہلی چیز تے محبت ہے کیونکہ انہوں نے عقیدہ ہے تیرا بولنا ہے عقیدہ کلام سوڑیا جی تیرا بولنا ہے عقیدہ کلام سوڑیا میرے برے تیرا بولنا ہے بڑی نہیں میرے نبی دی ناد تیرا بولنا ابو بکر صدیق دا عقیدہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیتا، فرمایا میرا عقیدہ میرے نبی اے بھی خبر رکھنے نے دروازے میں چون والا کون ہے، میرے نبی اے بھی خبر رکھنے نے اور والے دم کون کی ہے، میرے نبی اے بھی خبر رکھ دیں دروازے چون والا کون ہے۔ جی حضور دروازیاں کیا خبریں رکھ دے تے جنتیاں بھی رکھ دے تے جنتیاں رکھ دے تے تھلے دیاں بھی رکھ دے۔ ہاں جی میرے مصطفیٰ خبراں رکھ دے نے، توجہ دے نال سماعت کریا جے۔ اللہ اکبر۔ ایک نا بندہ آیا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ، 2 بجے جماعت آئی 2:30 بجے بھی ہوتے تھے سنتے بندے لوگ 4:30 تو جی بڑی مہربانی حضور کی بلا دی نظر رحمت ہوتی رہے گی میرے تے۔ ایک بندہ آیا میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ نا، انہیں اونٹ دا بچہ بیچیا، کی اونٹ دا بچہ۔ 2 چیزاں میں بیان کرنا چاہنا، اونٹ دا بچہ بیچیا تے چلیا، سودا طے پا گیا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دے نال ملاقات ہو گئی۔ تو کیا ہے علی؟ کیا ہے علی؟ ایک وکھڑا مضمون ہے، بہت بڑا مضمون ہے۔ مولا علی نے فرمایا بھئی کیوں آج ادھر کدھر نماز پڑھنے والا بندہ نہ ہوئے جنہیں کدی نماز نہ پڑھتے ہوئے، جب مسیتوں نکلتا نظر آئے بڑا عجیب لگتا ہے۔ ابھی تو کدی نماز پڑھ کے نہیں ویکھی، تینوں یہ بھی نہیں پتا کنیاں نمازاں ہوندیاں نے تے مسیت دے بوے وچ تو کیڑی گل تو کھلوتا ہے، بڑا عجیب لگے گا نا۔ مولا علی نو بڑا عجیب لگا، بندہ اپنا نہیں اس گلیوں کیویں نکلدا پیا ہے، اپنے جڑے نہیں اپنا تے ہے ہی نہیں، اس گلیوں دا کم کوئی سی، اس گلی صرف اون دا ہی کم ہے جڑا اپنا ہے۔ تو کدوں لگا جی گل ہے نبی پاک دی بارگاہ وچ میں آیا سا، ساڈا سودا طے پایا، میں اونٹ دا بچہ بیچیا۔ کی بیچیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کنے دا بیچے؟ پیسے دسے؟ لے آندے نے؟ نہیں پیسے کل لے کے آواں گا۔ توجہ دے نال سماعت کریا جی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا گل سن پیسے کدوں لینے نے؟ آندا جی کل۔ اچھا مولا علی نے فرمایا کل کنے ویکھی ہے؟ کل کنے ویکھی ہے؟
جب پوچھ کے آپ ہی اللہ دے نبی اگر میرے پیسے دین تو پہلے کل تو پہلے تہاڈا وصال ہو جائے میں کدھر جاواں گا میں کنے کول پیسے لواں گا رب دی قسم تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا عقیدے دی بات عقیدت دی بات نسبت دی بات محبت دی بات اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے علم دی بات وہ بندہ گیا وہ سی ان پڑھ انہوں پتہ نہیں سی بچے گل کی ان پڑھا انہوں نہیں پتہ وہ کسی اور رولے چیزیں دینے اللہ اللہ صدقے یہ نبی میرے نبی دی بارگاہ دے اکھا دے اللہ دے نبی دی ذرا دے سنے صحیح جی میرے پیسے دے تو پہلے تو آٹا بھی ساتھ دے پھر میرے پیسے کون دے گا میں اس گل دے بڑی پریشان کل کنے رکھیے میرے آقا نے فرمایا ربیا پریشان ہونا نہیں پریشان ہونے دی لوڑ نہیں کہ تیرے پیسے دے دے پہلے میرا وصال ہو جائے پریشان نہیں ہو رہا پیسے میرے یار صدیق نبی پیسے میرے یار ابو بکر صدیق اچھا 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان عربی بچہ شریف علماء علیہ سنت فرمایا میرے یار ابو بکر صدیق کو رضی اللہ پھر آپ بھی کیا اللہ اللہ پھر گئے ایک بار مصطفیٰ ایک باسی علی المرتضی مولا علی نے فرمایا سے صحیح اللہ نے نبی نے فرمایا کہ آنکھا لگا دی اللہ نے نبی نے فرمانے جے تیرے پیسے دے تو پہلے میرے وصال ہو جائے پریشان ہونا نہیں پیسے میرے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت مولا علی نے فرمایا جا ایک باری پھر جا پوچھ گیا سونے حضرت سے صحیح کہ پیسے دے تو پہلے جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہو جائے پھر میں اپنے پیسے کتنے کو لگوا اور ربی دوجی باری میرے نبی دی بارگاہ دے پہلے ہاتھ لگا اللہ نے نبی جی بلا کے سونے صحیح کہ تہاڈا بھی صدا دے یار دا وصال ہو جائے میرے پیسے دے تو پہلے جناب صدیق اکبر دا بھی وصال ہو جائے پھر میں اپنے پیسے کتنے کو لگوا میرے نبی نے فرمایا پھر بھی پریشان نہیں ہونا کہ تیرے پیسے دے تو پہلے میرے یار ابو بکر صدیق دا بھی وصال ہو جائے پیسے میرا یار عمر دے گا پیسے میرے یار فاروق اعظم کے نبی اور ربی دوبارہ میرے مولا علی دی بارگاہ دے اندر فرمایا ذرا دستے صحیح اللہ نے نبی نے فرمان کیے آنکھ لگا دی اللہ نے نبی نے فرمان تیرے پیسے دے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق دا بھی وصال ہو جائے پیسے میں فاروق نبی آنکھ میرے مولا علی نے فرمایا ایک باری پھر جا بچ گیا سونے حضرت سے صحیح کہ حضرت میرے فاروق دا بھی وصال ہو گئے میرے پیسے دے تو پہلے پھر میں اپنے پیسے کتنے کو لگوا اور رابی تیسری باری میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آنکھ لگا اللہ نے نبی جی سونے حضرت سے صحیح کہ میرے پیسے دے تو پہلے حضرت فاروق اعظم دا بھی وصال ہو گئے پھر میں اپنے پیسے کتنے کو لگوا میرے آقا نے فرمایا پھر بھی پریشان نہیں ہونا کہ حضرت فاروق اعظم دا بھی وصال ہو گئے پیسے میرے یار سونے نہیں دلے گا پیسے میرے یار عثمان غنی کر نبی اور ربی پھر مولا علی دی بارگاہ دے اندر پوچھے اللہ نے نبی نے فرمان کی ہے اللہ نے نبی فرماتے کی نے وہ بندہ کہنے لگا علی جی اللہ نے نبی نے فرمان ہے کہ تیرے پیسے دے تو پہلے اور وہ فاروق اعظم دا بھی
علی نے فرمایا ایک باری پھر جاؤ آخر لگا جی دوست میں جاؤں گا گل ایک باری پچھا لیں دے فرمایا ہون آخری بار ہون جانا نہیں پڑے گا گیا آخر لگا بھائی اگر میرے پیسے دیں تو پہلے حضرت عثمان غنی کا بھی وصال ہو جاتے پھر جرا جملہ بولنے لگا نا دل سے گزر گیا کہ جگر سے گزر گیا دل سے گزر گیا کہ جگر سے گزر گیا تیرے نظر تھا جانے کی در سے گزر گیا نبی دی محبت کے ذرا سادات دی بارگاہ جب بیٹھی خوش نصیب ہو توجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہ جا بہ گیا فرمایا ان تنوں دساں کلن والا جاندا ہے تو نہیں جاندا اللہ اللہ سریر میں نبی نے فرمایا جے تیرے پیسے دے تو پہلے میرا وصال ہو گئے پیسے دے ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق دا بھی وصال ہو گئے پیسے عمر فاروق دا بھی وصال ہو گئے پیسے عثمان غنی عرب گری سونے حضرت سمجھ صحیح کہ عثمان غنی دا بھی وصال ہو گئے پھر میں اپنے پیسے کندے کر لوں گا میرے آقا نے فرمایا جملہ توجہ نہ سماعت کرو گے میرے آقا دی آواز آئی میرے نبی دی آواز آئی پھر بھی پریشان نہیں ہو رہا عثمان غنی دا بھی وصال ہو گئے پھر بھی پریشان نہیں ہو رہا پھر پیسے دے کر نبی کہتے ہوئے تھے بار بار کلمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تمام دوست اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں خطاب کے دوران محفل کی رونق بنے ان کو میں اپنی طرف سے پیر صاحب کے صاحبزادہ کی طرف سے آپ سب کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا پھر پیسے اندے کو نہیں لویں جڑا تینوں بار بار کلدا ہے جڑا تینوں تے بار بار چلدا ہے ہن او سی ان پڑھ بندہ تے ان پڑھ بندہ سی تے جاندا نہیں سی اونے آکھیا اورے پیسیاں دی رولا ہے پیسیاں دا رولا نہیں اللہ اللہ صدقے نے مولا علی نے فرمایا امت واسطے مسئلہ سیدھا کر لے پہلا کون ہے سمجھ نہیں آئی دوجا کون ہے تیجا کون ہے چوتھا کون ہے میں کہا صدقے جائیے مولا علی اور زمانے دی حالات جان دے میرے نبی علی دے دل دی حالت جان دے مولا علی بھی جان دے کرم اللہ وجل کریم ہونے والے زمانے دے حالات کی ہون گے اے سوچ مولا علی دے دل وچ مصطفیٰ جان دے میرے نبی جان دے نے کیونکہ سادہ یقیدہ ہے یہ سادہ ایمان ہے بے خبری ہو جو انہیں
ایمان ہے حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اولاد غوث پاک دی بارگاہ چ گل کرنی چاہنا حضور غوث پاک نے فرمایا رب دی بارگاہ چ کوئی بندہ دعا کرے رب کولوں کچھ منگے جائز تے عبد القادر دا وسیلہ دے دے غوث پاک نے فرمایا سویرا ہی نہیں رب دی دعا موڑ چھڈے سبحان اللہ مینوں گل آئی ذہن چاہیے کہ میرے نبی دی یہ شان ہے آج بھی میرے نبی غلامہ دی خبر رکھتے رہے تن میں دساں غوث پاک کون نہیں غوث پاک کون نہیں یہ نہ کیا جب یہ گل پھر اگوں ہور کھڑ لئی یہ گل اندے وچ ہی ہے میرے مضمون دے وچ شامل ہے ٹھیک ہے نا تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو تے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے تہاڈی زیارت کر کے حضرت ابو سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ اور میں ایران نظام دی اولاد غوث پاک دی خصوصی نظر چاہنا سیدنا ابو صالح فرماندے نے میں ستا ادھی رات اگے ہوئے ادھی رات پچھے ہوئے فرماندے نے رات پوے دے رحمت رب دی کرے بلند آوازاں رحمت منگنی والے عطائی اللہ رحمت دا فرمان رہے تو میری آنکھ لگی گئی اللہ کے نبی دی زیارت ہو گئی مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی یار توجہ نے سماعت کرے فرمان رہے میرا بیڑا ہوئے اللہ کے نبی کا پھیرا ہوئے مصطفیٰ ہو گئے میں اللہ کے نبی دی ذات درود و سلام پڑھیا میں کہا سونیا ذرا تو سنے صحیح آج میرے مارے پاک جاگ گئے آج میری قسمت جاگ گئی آج میرے بیرے جنگل نبیہ دا پیر آگئے سونیا میرے مقدر جاگ گئے میری آقا نے فرمایا ابو صالح یہ مبارک ہوئے سونیا کا دن مبارک ہوئے میری آقا نے فرمایا دن مبارک ہوئے مبارک ہوئے عبدالقادر ہونے والا ہے عرض کی تھی سونیا جن دے ہوندیاں بشارتاں آدم دین جن دے ہوندیاں بشارتاں حضرت شیس دے دے رہے جن دے ہوندیاں بشارتاں حضرت نوح دے دے رہے جن دے ہوندیاں بشارتاں اللہ دے نبی دے رسول دے دے رہے اللہ دے نبی دے رسول دے دے رہے موسیٰ عیسیٰ دے دے رہے دنیا کو شانہ مارا ہے جندیاں بشارتاں نبی دے دے رہے وہ نبیاں دا نبی خود آگے ہوندے ہوندے بشارت دے رہے کون ہے دنیا کو شانہ والے اللہ اللہ صدقے جائیے میرے نبی نے فرمایا عبدالقادر اور والے سونے شان کیے میرے نبی دی آواز آئی او کوئی معمولی نہیں جویں نبیاں کے اندر محمد دا جوار کوئی نہیں او میں بلیاں کے اندر عبدالقادر دا جوار کوئی نہیں مہربانی میرے غوث پاک
میرے آقا نے فرمایا جی نبیاں وچ میرا جوڑ کوئی نہیں، ولیاں وچ عبد القادر دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں وچ میری مثال کوئی نہیں، ولیاں وچ عبد القادر دی مثال کوئی نہیں۔ ہر پیر ساڈے سر دا تاج ہے، ہر پیر دی جو پیر نے پیران نظام دی بات کر رہے ہیں، جو پیر نے ساڈے سراں دے تاج نے، جے پیر ہوئے تے نال سید ہوئے، سید او گھرانا ہے، سید دی ذات او ذات ہے کہ ہر جویں ماں سانجی ہے نا، تواڈی ماں ہے تے او میری بھی ماں، میری ماں تے تواڈی بھی ماں، ماں دا رشتہ انہاں خوبصورت ہے، اسی طرح جویں ماں دا ادب سانجا ہے ایویں سید دا ادب بھی سانجا ہے، سمجھ آ گئی جی نا، ہمیں سید آدم بھی سنجائی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے لخت جگر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، غوث اعظمی بندے دی بھی تقدیر ہے اور مدد جڑا حالت نیند اچ بھی آکھے کیوں میرے مصطفیٰ بھی غلامہ دی خبر رکھتے ہیں، غوث الورا بھی اپنے غلامہ دی خبر رکھتے ہیں۔ ایک بات پھر اجازت، ایک بات پھر اجازت، کیونکہ بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، پیر صاحب دا سایہ، پیران نظام دا سایہ ساڈے سراں تے دادیر اللہ پاک سلامت رکھے۔ توجہ نال سمار کے بی بی آئی نا، روندی بڑے درد دے نال میرے غوث پاک دی بارگاہ چ، میرے غوث پاک دی بارگاہ دے اندر آئی، اگلے سن فریادی حضور غوث باری بارگاہ اندر بی بی آئی، آنکھ لگی دعا کرے گے اللہ میرے پتر عطا کرے، پتر عطا کرے۔ میرے غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست پاک اٹھائی، عرض کی تھی یا اللہ اس بی بی نے کوئی پتر عطا فرما، عرض کی تھی یا اللہ اس بی بی نے کوئی پتر عطا کر دے، آواز ایک نہیں، ایدی قسمت ایک بھی نہیں، غیب جو آواز نہیں، ایدی قسمت ایک بھی نہیں، عرض کی سونے ایک نہیں دو دے دے، سونے ایک نہیں دو دے دے، عرض کی سونے دو ہی دے دے، آواز نہیں دو بھی کوئی نہیں، عرض کی سونے دو نہیں میرے
سونے چھے دے دے آواز ہی چھے بھی نہیں آواز ہی چھے بھی کوئی نہیں ارے سونے چھے نہیں یہ چھے نہیں یہ چھے نہیں یہ چھے نہیں سونے پھر ساتھی دے دے سونے اللہ مہربانی یا اللہ ساتھی دے دے غیب جو آواز ہے عبدالقادر جی میں تقدیر مبارک کبھی بدلی ہی نہیں عبدالقادر دی موڑ ہی نہیں عبدالقادر جی آج تھلے کر لو اس بی بی رو میں سب پتر یادا گل چھڑے اس بی بی رو میں سات پتر عطا کر چھڑے نے رب نے فرمایا میں تقدیر اٹل جڑی ہوں دی انہوں کدی بدلیا نہیں پر عبدالقادر دی موڑنی نہیں اللہ پاک حضور غوث پاک عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے اولیاء کے عظام دا صدقہ اللہ پاک ساڑھی بزم کو قبول فرمائی ساڑھے دلانو نبی پاک دی محبت نور نال منور فرمائی میرا دل کرتا ہے کیونکہ حضور غوث پاک دی اولاد پاک دی بارگاہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اللہ دی ولیاں دی اسے پاک دے والد نال محفل سجائی گئی ہے سرکار دا ذکر کیتا تو میں دسیا میرے نبی کو ڈامہ دی خبر رکھ دینے نبی بھی رکھ دینے تو نبی دی آل بھی رکھ دینے نبی دی آل بھی خبر رکھ دینے نبی دی آل بے خبر نہیں نام میرے نبی بے خبر نے تو نام میرے نبی دی آل بے خبر ہے آل بے خبر سمجھ آگئی جناب دیکھتے میرا دل کرتا ہے سلطان باہو سلطان باہو کی آواز ہے فرما میں بغداد شہر دی ساڑھے پیران دا سایہ پیران نظام دا سایہ توڑے میرے سرہ دے تادے سلامت رکھے یہ صاحب دی محبت سی آپ نے شفقت فرمائی اللہ اپنو تادے سلامت رکھے صحت جمیل اور عمر طویل عطا فرمائی جدو میں آیا سا نا توڑی خدمت اچھے پروگرام پڑھ کے تو باقی دی رات سفر گزری ہے کیونکہ ساڑھا سفر بہت طویل ہے تو حضور پیر صاحب دا حکم سی کہ حاضر ہونا ہے پھر بھی میں لیٹ ہویا میں کپڑے بھی نہیں چینج کیتے میں کہا 9 بجے دا ٹائم تھا میں تو 11:30 ہو گئے میں چینج بھی نہیں کیتے میں اومی مسجد سے حاضر ہو گیا تو پھر واپس جا کے جو اور کچھ کرنا مجھے اچھا نہیں لگا ہے
کیونکہ ادب کا ہست زیر آسماں از اش نازک تر نفس کم کرتا می آیت جنید و بایزیدی اگر بایزید دل چ ادب آ جائے تو رب ولایت دا تاج پہنا رہندا ہے اگر جنید بغدادی نو اللہ نے تاج ولایت پہنایا تے سادات دی محبت دی برکت دے نال پہنایا ادب و احترام دی برکت نال پہنایا تو دوستو ادب اجازت نہیں سی دیندا اور میری کیفیت ایسی کہ میں ایک لمحہ نہیں سویا اور سفر دے دوران میں کھانا پیندا نہیں کوئی ناشتہ نہیں کچھ میں صرف سفر ہی کیتا میں مسلسل ادھی رات دا سفر ہی ادھی رات بیان وچ گزر گئی ادھی رات سفر وچ گزر گئی 2 بجے میں فارغ ہویا تے میں سفر ہی شروع کیتا ہے بتا حضور قبلہ پیر صاحب کی خدمت وچ حاضر ہو گئے ہاں تے اللہ نے سلامت رکھے میری جرت نہیں سی ہے بولن دی میں بڑا پریشان سا پیر صاحب نے مینوں اتنی محبت دے نال بلایا تے میرے کو بولیا نہ جائے بس میرے غوث پاک دی نبی پاک دی اور آل رسول دی برکت دی ٹھیک ہے گلاں مکدیاں نہیں اے کھلے میدان ہونا بڑے رات دے پھر اپنا سواد ہوتا ہے اتنے اپنی روحانیت کیوں کہ اس سے پاک دے محفل چادر پوشی بھی ہونی ہے نماز کا بھی وقت ہے مہمان جڑے دوروں دور آئے میں جانا بھی ہے ٹھیک ہے تو حضور دی اجازت ہو بس کر دی اجازت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ عبادت دے رہا ماموں نے کیڑی طرح جو پڑھیا سے میں یاد نہیں ہاں جی میں سمجھ گیا حضور ماموں پیر افتخار شاہ رحمت اللہ نے 9 سال ہو گئے نے وصال فرمایا 9 سال ہو گئے نے پورے 9 سال ہو گئے نے آپ دے وصال نو تے 9 سال پہلا جڑے انہوں نے بیان انہوں دی موجودگی چ انہوں دے نال جا کے انہوں دے سامنے بیٹھ کے سننے نے وہی سنے شادی دی مووی ہوئے نا تے وہ بعد چ ویکھی اودے وچ ایک ایسا جی ہوئے جڑا دنیا تے ٹر گیا ہوئے ساری شادی دی مووی پئی رہی ہے ایویں تے جڑا بندہ سامنے کیندے بندہ ویکھے وہ جرت ہجے تک نہیں پیندی تے باقی دوستو اللہ پاک پیر صاحب دی محبت دے برکت نال اللہ پاک انہاں دی برکت دے نال انہاں دی قبر نوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نور نال منور فرمائی کی ارشاد فرمایا یک زمانہ فرماندہ نے کر ترا اکلش بادان شیکری باش درویشو بدرویشا نشی ہم نشینی جز بدرویشا مکن تا توانی غیبت عشا مکن اگر عقل کی جے چیز دا نائیں تو حاضری دا نائیں سرکاری بارگاہ چھے حاضری دا نائیں کرے عقل جندہ نائیں وہ اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چھے حاضری دا نائیں اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چھے حاضری آکے دبو اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چھے اوندے رہو حاضری دیندے رہو سادات دی بارگاہ چھے اوندے رہو حاضریاں دیندے رہو جنہ زیادہ اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چھے وقت گزرے گا یہ اللہ دے ولی کے کم ہوں گے ٹھیک ہے نا جی چھیڑی ہے جب سے ہم نے تیرے پیر ہمیں کی بات سکتے میں پڑ گئی ہے نسیم چمن کی بات فرصت ملے تو کنجے خرابات میں یا دم دل کھول کر سناؤں کسی گل بدر کی بات وما علینا الا البلاء المبین حضور قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں اس آستانہ عالیہ پیر بچر شریف کی شان اور حقیقت ہے کہ بزرگوں کو فخر ہے اس شہزادے پہ ہمارے پورے علاقے کو نہیں صرف بلکہ پورے پاکستان میں اس آستانہ سے تعلق رکھنے والے دور دور تک جتنے عقیدت مند ہیں انہیں بھی فخر ہے کہ اللہ عز و جل نے ان صاحب مزار کا صدقہ اس آستانہ عالیہ کو ایک مفتی صاحب سے نوازا ہے ایک عالم سے نوازا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے صورت سونی دی ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علم و عقل بھی سونا عطا فرما دیا ہے۔ اور میں کیونکہ مجھے اختصار کا حکم ہے اور وقت بھی اسی طرح ہے، میں پہلے حاضری اپنی پیش کر چکا ہوں، لیکن میرے لیے سعادت ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں آستانہ علیہ پیر بچر شریف تو وقت ہو نہ ہو مائک میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ حضور قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو میں اپنا وقت بھی پیش کرتے ہوئے شہزادہ اہل سنت، فخر اہل سنت اور شان آستانہ علیہ پیر بچر شریف حضور قبلہ پیر صاحبزادہ وقاص شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں، بے شک وقت کم ہو لیکن انداز تھوڑے سے وقت میں بھی پتہ چل جاتا ہے، علم کا سمندر دور سے نظر آ جاتا ہے، تو میں حضور صاحبزادہ صاحب کے خدمت میں انتہائی ادب سے مائک پیش کروں گا۔ نعرہ تکبیر۔ میں نہیں پتا کہ میرے پاس سنگی جو نعرے مار دے رہے ہیں، جی ایو جی مار دے رہے ہوں تو پھر میں جڑا وقت گیا ہوں، بس میری ڈیوٹی سی، میں میرے اپنے رشتہ دار دی فوتگی سی، صرف دعا۔ نعرہ ساڑھے علامہ صاحب اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور آواز سنی نا تو اڈے تے بھی سترہ کرم ہے، بس میں صرف منہ پٹ کے تے تکو سی۔ نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر بچر شریف، آستانہ علیہ پیر بچر شریف۔ حضرت محترم میں اس لیے بھی مائک حضور کو نہیں دے گا کیونکہ حضرت صاحب ان کے لیے رستہ بنائیں اور آپ اپنی جگہ سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا، والصلاة والسلام علی النبی القوی الحفی الجلی الولی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی المطلبی، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء امتہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب۔ درود شریف پڑھنے پہ کسی کو پابندی ہے؟ بولیں، اگر ہے تو بتائیں، میں مولوی نہیں ہوں کہ میں کہوں گا جی آپ نے مجھ پہ پیسے پھینکنے ہیں، سبحان اللہ نہ کہیں، سبحان اللہ آپ کو کہنی پڑے گی، سبحان اللہ۔ اگر آپ نہ کہیں تو انشاءاللہ میں سبحان اللہ کے الوا دوں گا، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کبھی رد نہیں فرماتے۔ یہ حضرت حاجی صاحب ہیں، یہ میرے قبلہ والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے کیا بول سکتا ہوں، لیکن ان کی نظر ہوگی تو پھر انشاءاللہ اچھا بیان کریں۔ سامعین محترم، امام غزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے دیباچے میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے، اگر وہ کھڑا ہو تو اس کا سر عرش الہی تک جاتا ہے، پاؤں اس کے تحت سرا تک جاتے ہیں، اگر وہ اپنے بازو کو کھول دے تو ایک بازو اس کا مشرق میں جاتا ہے، ایک بازو اس کا مغرب میں جاتا ہے۔